اصل میں یہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ وزیر اعظم کو ڈراتے رہے اور وزیر اعظم آپ کا بلف کال کرتے رہے. آپ نے کہا جی ہم آ جائیں گے, انہوں نے کہا آ جاؤ. آپ نے کہا ہم استعفیٰ دے دیں گے, انہوں نے کہا میں بائی الیکشن کرا دوں گا. مریم نواز نے کہا جن 2 کے استعفے اسپیکر تک پہنچ گئے ہیں وہ جا کے بول دیں ہم استعفے قبول کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, اسپیکر صاحب نے بلا بھی لیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم قبول نہیں کرتے, ہمارے استعفے نہیں, ہم نے تو قیادت کو بھیجے تھے. جگہ جگہ آپ کا بلف کال کیا ہے وزیر اعظم نے, جس کی وجہ سے آج آپ لوگ اس سچویشن میں ہے کہ حکومت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہے, نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے. بات چیزیں جو ہے نا وہ میڈیا میں ایسے جو ہے وہ یعنی وہ چل جاتی ہیں. یہ کبھی نہیں کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ جائیں اور جا کے استعفے جو ہے وہ ان کے منہ پہ ماریں. استعفے جو ہیں جب پارٹی قیادت نے خود مانگے ہیں کہ ان کے پاس جمع کروایا جائے, پھر اسپیکر کے پاس جمع کروانے کا یا کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. رانا صاحب میں آپ کو, وہ پارٹی کی رانا صاحب ڈائریکشن کی وائلیشن بنتی ہے. مریم صاحبہ نے کہا دوسری بات, جہاں تک آپ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم جو ہے یہ تو ہمیں کنٹینر بھی دے رہا تھا, وزیر اعظم تو ہمیں کھانا بھی دے رہا تھا, وزیر اعظم تو ہمیں ڈی گراؤنڈ میں بلا رہا تھا, تو پھر اب کیوں نہیں بلا رہا وہ؟ رانا صاحب مریم نواز صاحبہ نے سکھر میں کہا کوئی ریلی ہو, کوئی جلسہ ہو تو وہاں پہ جو انتظامیہ کرتی ہے, تو اب وہ کہاں گئے اس کے وہ سارے بلاف اور اس کے وعدے؟ رانا صاحب مریم نواز صاحبہ نے سکھر میں کیا کہا تھا کہ اگر غلطی سے پہنچ بھی گئے تو کیا کرنا ہے ان استعفوں کے بارے میں, ذرا سنیے آپ, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بات میں بتا دوں, میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں, بھلے غلطی سے چلے گئے, اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے, کرو قبول ان کو. مطلب یہ کہا تھا نا یہ پڑھیں تمہارے استعفے, کرو قبول ان کو, مریم نواز نے کہا تھا. نہیں تو بالکل ان دونوں صاحبان نے, جو دونوں ہمارے معزز ایم این اے ہیں, انہوں نے جا کے کہا ہے اسپیکر کو کہ یہ استعفے ہم نے دیے ہیں, لیکن دیے ہم نے اپنی قیادت کو ہیں, آپ کے آفس کو ہم نے نہیں بھیجے. اگر آپ نے قبول کرنے ہیں تو کر لیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کا اگر اس نے کرنے تھے تو نوٹس جاری کیا تھا. آپ کا بار بار بلف کال کیا ہے نا آپ لوگوں, پھر یہ دھمکی دے دی تھی اسپیکر نے بلا لیا. نہیں کہا کہ یہ ہمارے استعفے نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دیے اپنی پارٹی کو. مریم نواز نے کہا نا ان سے بولنا کر لو قبول, آپ یہ بتائیں تو اسپیکر کو کہہ دیتے کر لو قبول. شاہ زیب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا ان کے جلسوں کے مرحلے سے, نہ اب ریلی سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا, نہ لانگ مارچ سے پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے ہم نے جلسے شروع کیے ہیں اس وقت سے سوائے ہمارے جلسوں کو مینیج کرنے کے, جلسوں سے پہلے ان کو پریمپٹ کرنے کے, جلسوں کے بعد ہماری تقریروں کا جواب دینے کا, اپوزیشن کو گالیاں, اس کے علاوہ انہوں نے کام کیا ہے کوئی؟ انہوں نے پالیسی, کوئی انہوں نے منصوبہ, کوئی انہوں نے مہنگائی کنٹرول کیا, کوئی انہوں نے گورننس کیا, کوئی لوگوں کی حفاظت کیا, کوئی کام کیا ہے انہوں نے؟ اور اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا اور 3 ماہ یا 6 ماہ تو یہ ملک اس طرح سے چل سکتا ہے, یہ گورنمنٹ اس طرح سے چل سکتی ہے؟